نحمدك يا من شرح صدورنا ونور قلوبنا بلوامه التبيان ونصلي ونسلم على سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه التمام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن عجم. فإن من جودك الدنيا ودرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اللہ جل مجدہ کریم کی حمد و ثنا کے بعد تاجدار انبیاء، حبیب کبریا، سید المرسلین، امام النبیین، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیات و ثنا کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عقیدتاً عرض کرنے کے بعد، حاضرین و ناظرین اور سامعین حضرات، قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 10 سورہ التوبہ کی ایک آیہ مقدسہ کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔
آپ نے سن کر ثواب حاصل کیا۔ اللہ کی بارگاہ عالیہ میں ملتجی ہوں کہ اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور کیا برا لگا انہیں یہی نہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے غنی کر دیا انہیں اپنے فضل سے۔ اس آیہ مقدسہ میں غنا کی نسبت اللہ اور اس کے رسول کی طرف کی گئی ہے کہ اللہ بھی غنی فرماتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے رسول بھی غنی فرماتے ہیں۔ اللہ بھی کرم فرماتا ہے اور اس کا رسول بھی کرم فرماتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز جو اللہ عطا فرماتا ہے اس کی عطا سے اس کا رسول بھی عطا فرماتا ہے، وہ چاہے علم و حکمت ہو، مال و دولت ہو، ہر چیز اللہ عطا فرماتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کا رسول بھی عطا فرماتا ہے۔ آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم و حکمت کی بات کروں گا کہ کس طرح اللہ نے اپنے محبوب کو علم و حکمت عطا فرمایا اور کس طرح پوری کائنات کو آپ نے علم و حکمت جو ہے وہ تقسیم فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ نے ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا، انہی میں سے جو ان کا تزکیہ نفس بھی کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ یعنی کتاب و حکمت سکھانے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو اس کائنات میں بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات میں اس علم و حکمت کو تقسیم فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ خاصیت اور یہ ساری خوبیاں جو علم و حکمت کی ہیں وہ اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل الغیث الکثیر۔ اس کی مثال جس کے ساتھ اللہ نے مجھے اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، یعنی میرے علم اور ہدایت کی مثال کثیر بارش کی مثال کی طرح ہے۔ اصاب ارضا فکانت منها طائفۃ طیبۃ قابلۃ الماء فانبتت القلع والعشب الکثیر۔
اور وہ علم و حکمت کا فیضان جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ کثیر بارش کی طرح اس کائنات پہ برسا، تو اس میں کچھ زرخیز زمین تھی، کچھ خطہ بڑا پاکیزہ تھا۔ جب میرے علم و حکمت کی بارش اس خطے کو پہنچی تو اس نے اپنے اندر پانی کو جذب کر کے اس میں سے پورے کے پورے پھول، پودے، گھاس سب کو اگا دیا۔ قابلۃ الماء فانبتت القلع والعشب الکثیر، اس خطے نے پانی کو قبول کیا، اور جب پانی زمین پر پہنچا تو وہ زمین زرخیز تھی، اس زمین سے بیل بوٹے پیدا ہو گئے۔ تو فرمایا میرا علم و حکمت کچھ ایسے سینوں تک پہنچا جو سینے بڑے پاکیزہ تھے، انہوں نے میرے علم و حکمت کو، فیضان کو اپنے سینے میں جب محفوظ کیا تو اس علم و حکمت کے فیضان سے آگے انہوں نے مجتہدین کو پیدا کر دیا تھا۔ اس علم و حکمت کے فیضان نے کسی کو امام اعظم ابو حنیفہ بنا دیا، کسی کو امام شافعی بنا دیا، کسی کو امام مالک بنا دیا، کسی کو امام احمد بن حنبل بنا دیا۔ تو پانی تو وہ ایک ہی ہے، اس کی لذت مختلف نظر آتی ہے۔ یعنی علم و حکمت کا فیضان جو سینوں کو پہنچا، اس سینوں سے مختلف طرح کے علوم کے چشمے نکلے، جس سے پوری دنیا کے لوگوں نے جو ہے اپنی پیاس کو بجھا دیا تھا۔ دیکھیے جب بارش زمین پر برستی ہے تو جو خطہ زرخیز ہوتا ہے اس پانی کو جذب کرتا ہے، تو اس پانی سے کہیں سے انار پیدا ہو رہے ہیں، پانی وہی ہے، کہیں سے انار کے پودے پیدا ہو رہے ہیں، کہیں سے مالٹے کے پودے پیدا ہو رہے ہیں، کہیں سے کیلا پیدا ہو رہا ہے، کہیں سے انگور پیدا ہو رہے ہیں، کہیں سے سبزیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور کہیں سے پھل اور وہ گندم اور چاول پیدا ہو رہے ہیں۔ پانی تو وہ ایک ہی ہے جو زمین پر برسا ہے، لیکن اس پانی کی لذت جو ہے مختلف طرح کی لوگوں میں پیدا ہو رہی ہے نا۔ اس پانی کی لذت اور اس پانی کا مزہ، اس کا ذائقہ مختلف طریقے سے ظاہر ہو رہا ہے۔ کہیں انگوروں کا رس ہے، کہیں انار کا رس ہے، کہیں سنگترے ہیں، کہیں سبزیاں ہیں، مختلف وہ پانی۔ تو فرمایا اسی طرح میرا علم و حکمت جب زرخیز وہ جو سینے ہیں، پاکیزہ سینے ہیں، ان پہ اس کا فیضان آیا، انہوں نے میرے علم و حکمت کو اپنے سینے میں جمع کیا۔ وہ خود بھی مجتہدین تھے، آگے زمانے میں اور مجتہدین انہوں نے پیدا کر دیے تھے۔ یہ نبی کے علم و حکمت ہے۔ تو دوسرا فرمایا کانت منہا اجادب امسکت الماء فنفع اللہ بها الناس فشاربوا وسقوا وزرعوا۔ فرمایا اس میں ایک خطہ وہ تھا جو پتھریلا تھا، زرخیز نہیں تھا، اس سے پیداوار پیدا نہیں ہوتی تھی، جوہر اور تالاب جس کو کہتے ہیں۔ جب میرے علم و حکمت کی بارش جو ہے وہ برسی تو اس خطے نے پانی جذب نہیں کیا، اس خطے نے پانی کو اپنے اوپر جمع کر لیا۔ جب اس نے پانی جمع کیا تو اس سے لوگوں نے نفع اٹھایا، کسی نے خود اپنی پیاس کو بجھایا،
کسی نے اپنی کھیتیوں کو سیراب کیا، کسی نے اپنے جانور اور مویشیوں کو پلایا، تو فرمایا یہ بھی زمین بڑی قابل زمین ہے، جس نے اپنے اوپر پانی کو جمع کر لیا، یہ بھی لوگوں کے لیے نفع مند ہے۔ فرمایا کچھ سینے ایسے ہیں جو خود مجتہد تو نہیں ہوتے، لیکن ان میں علم کا فیضان ہوتا ہے، وہ اپنے سینے میں جمع کر لیتے ہیں۔ آگے استاد ہوتے ہیں جو آگے اپنی شاگردوں تک وہ علم پھیلاتے ہیں، اس طرح وہ علم پوری دنیا تک پہنچتا ہے اور لوگ اس سے نفع اٹھاتے رہتے ہیں۔ اور ان سینوں سے مراد مختلف مدارس ہیں جہاں لوگ اپنی پیاس بجھانے کے لیے جاتے ہیں۔ وہ مجتہد تو نہیں، لیکن ان میں علم جمع کیا ہے اور مجتہدین کے اقوال کو اپنے سینے میں جمع کیا ہے۔ دور دراز سے جو بھی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا ہے یا علم و حکمت کے دریا میں سے چلو بھرنے کے لیے آتا ہے، وہ اس کو بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ اپنی پیاس کو وہاں سے بھی بجھاتے ہیں، وہ بھی بڑا قابل ہے۔ اور یہ دونوں طرح کی زمین جو ہے وہ لوگوں کے لیے نفع مند ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور تیسرا، منہا طائفۃ اخری انہا ہی قیعان لا تمسکوا ماء ولا تنبتوا قلعا فذلک مثل من فقہ فی دین اللہ ونفعہ بما بعثنی اللہ بہ فعلم وعلم ومثل من لم یرفع بذلک راسا لم یقبل ھدی اللہ الذی ارسلت بہ۔ فرمایا پہلے تو وہ ہیں جنہوں نے علم کو سیکھا اور اس کو آگے لوگوں کو سکھایا، لوگوں نے ان سے نفع اٹھایا۔ اور تیسرا وہ زمین ہے جو بنجر زمین ہوتی ہے، جب میرے علم و حکمت کی بارش اس پہ برسی، اس نے نہ پانی جمع کیا اور نہ اس سے بیل بوٹے پیدا ہوئے، ضائع ہو گیا پانی۔ فرمایا میرے علم و حکمت کا فیضان تو پوری دنیا پر برستا ہے، لیکن کچھ سینے مجتہدین کے ہوتے ہیں جو آگے لوگوں کو مجتہد بنا دیتے ہیں، اور کچھ سینے علماء کے ہوتے ہیں جو خود مجتہد تو نہیں ہوتے، آگے لوگوں کو اس کا فیضان پہنچاتے رہتے ہیں۔ یہ دونوں قسم کے لوگ لوگوں کو نفع دیتے ہیں، لیکن ایک وہ سینے بھی ہیں جن کے اوپر میرے علم و حکمت کا فیضان پہنچا تو ہے، لیکن انہوں نے اپنے سینوں میں جمع بھی نہیں کیا، اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھایا۔ فرمایا انہوں نے میرے علم و حکمت کے فیضان کو ضائع کر دیا ہے۔ یہ علم و حکمت کا فیضان تو پوری دنیا کو پہنچ رہا ہے، لیکن ہم دیکھیں ہمارے سینے کیسے ہیں۔ کفار اور مشرکین کے تو سینے ہیں، علم و حکمت کا فیضان انہیں بھی تو پہنچا ہے، لیکن انہوں نے اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا، انہوں نے اس کی طرف غور ہی نہیں کیا اور حضور کی تعلیمات کو اپنایا ہی نہیں ہے۔ فرمایا وہ بنجر زمین کی طرح ہے جس پر علم و حکمت کا فیضان پہنچا تو صحیح، لیکن اس نے نہ خود نفع اٹھایا نہ لوگوں کو نفع دینے کی کوشش کی ہے۔ میں وہ لوگ بنیے جو مجتہد تو نہیں، کچھ نہ کچھ علم پاس رکھیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک دوسری ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بلغوا انی ولو آیا وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ فرمایا اگر میری طرف سے تمہیں ایک آیت بھی پہنچ جاتی ہے، ایک حدیث بھی یاد ہو جاتی ہے، تو اس کے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیا کرو نا، کیونکہ میرے علم و حکمت کا فیضان تم تک پہنچا ہے، جتنا بھی تمہارے پاس موجود ہے اس کو آگے لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کیا کرو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نضر اللہ عمران سامع مقالتی ووعاها وأداها كما سامع او كما قال۔ فرمایا اس آدمی کے چہرے کو اللہ خوش رکھے جس نے میری باتوں کو، میری تعلیمات کو سنا اور اس کو یاد کیا اور اسی طرح آگے لوگوں تک پہنچانے کی اس نے کوشش کر دی ہے، اسی طرح آگے لوگوں کو اس کا فیضان پہنچایا ہے۔
ہمارے وہ سینے ہونے چاہیے جو زرخیز زمین ہو، جس طرح زرخیز سینے ہوتے ہیں اور نفع مند سینے ہوتے ہیں، اور ہمارے وہ سینے ہونے چاہیے جو علم و حکمت کے فیضان کو اپنے اندر جمع کر لے، اور کائنات کے لوگ آئیں اور ان سینوں سے فائدہ اٹھاتے رہے نا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم و حکمت کا فیضان ہے جو پوری کائنات کو پہنچا ہے، لیکن نفع انہوں نے اٹھایا ہے جن پر میرے اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہوا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں الفاظ اس طرح کے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی۔ فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اس کو دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، اس کو دین کا عالم بنا دیتا ہے۔ اللہ نے اس آدمی پر بڑی مہربانی کی۔ اگر انسان کو دیکھنا چاہیے کہ میرا مالک مجھ پر خوش ہے یا نہیں، وہ دیکھے کہ اللہ نے مجھے دین کی سمجھ عطا کی ہے یا نہیں۔ اور جس کو اللہ دین کی فقاہت عطا فرما دیتا ہے اللہ اس پہ راضی ہو جاتا ہے، اور اللہ دین دیتا ہی اس کو ہے جس پہ راضی ہوتا ہے، اور سمجھ دیتا ہی اس کو ہے جس پہ اللہ راضی ہوتا ہے، اور جس پہ اللہ نہیں راضی ہوتا اس کو سمجھ بھی الٹی دیتا ہے۔ دیکھیے حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، نیچے بین السطور اس حدیث پاک کے لکھا ہے اللہ مجھے عطا کرتا ہے، یہ علم، یہ اللہ علم و حکمت مجھے عطا کرتا ہے، اور میں اس علم و حکمت کو پوری دنیا میں تقسیم کرتا ہوں۔ یعنی پوری دنیا میں جتنا علم پھیلا ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم کے ذریعے اس کائنات میں پھیلا ہے۔ یہ حدیث پاک جو ہے وہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت سے پڑھ رہا ہوں، اور مشکات میرے سامنے ہے کہ اللہ مجھے عطا کرتا ہے۔ کیا عطا کرتا ہے یہ ذکر نہیں کیا، اور میں تقسیم کرتا ہوں، کیا تقسیم کرتا ہوں یہ بھی ذکر نہیں کیا۔ یہاں فعل ذکر ہو مفعول کا ذکر نہ ہو۔ علماء نام نے یہ قاعدہ بنا دیا ہے ہر چیز اس کا مفعول بن سکتی ہے، تو یہاں معنی یہ بنے گا جس چیز کو مرضی لگا لو کہ اللہ مجھے کائنات کی ہر چیز دیتا ہے اور میں کائنات کی ہر چیز لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں نا۔ یہ علم و حکمت کا فیضان ہے کہ علم خدا مجھے دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، یہ مفعول بن گیا۔ اللہ حکمت مجھے دیتا ہے میں اس کو تقسیم کرتا ہوں، اللہ مال مجھے دیتا ہے میں اس کو تقسیم دیتا ہوں، اللہ جائیداد مجھے دیتا ہے میں اس کو تقسیم دیتا ہوں، اللہ مجھ پہ کرم کرتا ہے اور اس کرم کی بارش میں لوگوں تک پھیلا دیتا ہوں۔ آج اگر کہیں کہ مجھ پر اللہ اور اس کا رسول کا کرم ہے تو لوگ کہتے ہیں شرک ہو گیا۔ کرم تو اللہ کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول غنی کرتا ہے، بھی اللہ اور اس کے رسول نے مجھے غنی کیا ہے، لوگ کہتے ہیں شرک ہو جاتا ہے۔ بھئی قرآن کائنات میں شرک سکھانے کے لیے تو نہیں نہ آیا، قرآن تو شرک کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ کوئی یہ نظریہ رکھے کہ قرآن سے شرک پھیلتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن شرک پھیلانے کے لیے نہیں آیا، قرآن تو شرک کو ختم کرنے کے لیے آیا۔ تو یہ آیت وما ناکاموا الا اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، انہیں یہی برا لگا نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں غنی کر دیا ہے اپنے فضل سے۔ غنی کرنا تو خدا کا کام ہے، تو لیکن یہاں اللہ اپنے رسول کا بھی ساتھ ذکر کر رہا ہے کہ میں بھی غنی کرتا ہوں، میرا رسول بھی غنی کرتا ہے۔ اللہ غنی کرنے میں کسی کا محتاج نہیں، لیکن رسول اگر کائنات کو غنی کرتا ہے تو اللہ سے لے کر غنی کرتا ہے نا، تو پھر شرک کیسے ہو جاتا ہے؟ یہاں شرک کا کلا کما ہے، شرک نہیں ہے۔ شرک تو تب ہوتا ہے جب ہم یہ کہیں کہ اللہ غنی کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، رسول بھی غنی کرنے میں کسی کا محتاج، اس طرح کہیں تو شرک ہے۔ اگر یہ کہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، میرا رسول اس کی عطا سے لوگوں کو غنی کرتا ہے نا۔ یہاں قرآن تو شرک کو مٹانے کے لیے آیا ہے،
قرآن تو شرک کو مٹانے کے لیے آیا، ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے۔ اگر سمجھ آ جاتی تو ایسے ہیلے بہانے ہم کبھی نہ لگاتے۔ یہ تو قرآن کی آیت واضح ہے، سورہ توبہ سے میں پڑھ رہا ہوں، وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اور ہی ضمیر واحد کی لا کر یہ بتایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور منشا ایک ہی ہوتی ہے نا۔ احباب ذی احتشام، میں عرض کر رہا تھا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، میں قاسم ہوں، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ اللہ جب دیتا ہے، قاسم کو اس نے دے دیا، تو آگے مانگنے والا کیسے مانگے گا بھائی؟ وہ خدا سے مانگے گا جا کر تو خدا کیا کہے گا؟ میں نے تو قاسم فلاں کو بنا دیا ہے، میرا محبوب قاسم ہے، میں نے کائنات کے سارے خزانے پیدا کر دیے ہیں۔ اور حضور کیا فرماتے؟ اوتیت مفاتیح خزائن السماوات والارض، اللہ نے زمین و آسمان کے سارے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ پہ رکھ دی ہیں۔ اور انا اعطیناک الکوثر، اس کا مطلب پڑھ کر دیکھ لیں، اے محبوب میں نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے، یعنی خیر کثیر عطا فرما دی ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز اے محبوب میں نے آپ کو عطا کر دی ہے۔ جب میں نے تمہیں دے دیا ہے، ساتھ اختیار بھی دے دیا ہے، جاؤ محبوب جو مانگتا ہے دیتے رہو، اور جس کو چاہے تم دیتے رہو نا، جو مانگتا ہے دیتے رہو، جس کو چاہے دیتے رہو۔ یہ ساتھ اختیار بھی اللہ نے عطا فرما دیا۔ بھی اس میں رولا کون سا ہے؟ خدا جانے جو اس کا محبوب جانے۔ باہر ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ میری طرف سے یہ 1000 روپیہ تقسیم کر دے، تو اب مانگنے والے کیا اس دینے والے کے پاس آئیں گے یا جو تقسیم کر رہا ہے اس کے پاس آئیں گے؟ اس نے تخصیص تو نہیں کہ فلاں کو دینا فلاں کو نہیں دینا، تو مانگنے والے یہ تو تعین نہیں کریں گے کہ آپ نے میرا نام نہیں لیا۔ جب اللہ نے کیا دیا محبوب، تجھے جب دے جو دیا ہے تو جس کو چاہے دیتے رہو، جس کو چاہے دیتے رہو۔ اور یہ محبوب کی چاہت تو خدا چاہتا ہے نا۔ اللہ نے یہ بھی تو اس لیے کہا ہے نا، اس لیے کہ اللہ کا محبوب چاہتا ہی وہ ہے جو خدا چاہتا ہے نا۔ اصل مطلب تو سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ نے جب چاہت کا اختیار دے دیا تو اللہ جانتا ہے میرا محبوب وہی چاہتا ہے جو میں چاہتا ہوں نا، میری چاہت کے بغیر تو میرا محبوب چلتا ہی نہیں ہے نا۔ تو میں عرض کر رہا تھا علم و حکمت کا فیضان، بڑی دلچسپ گفتگو ہے، اگر آپ سنیں تو دیکھیے اللہ رب العزت نے علم و حکمت کا سارا فیضان اپنے محبوب کو دے دیا۔ اب حضور نے علم و حکمت دیا اور ان سینوں کی کیفیت مختلف ہے، کچھ سینے نفع مند ہیں، کچھ سینے بڑے پاکیزہ ہیں، اور کچھ سینے بنجر ہیں۔ علم و حکمت کا فیضان تو سب کو پہنچا، کوئی نفع اٹھا گئے کنہوں نے نفع نہ اٹھایا۔ اور حضرت زین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دیکھیں ان سے روایت، ابن سیرین محمد بن سیرین ہیں، ان کی روایت دیکھیں کہ آپ بیان کرتے ہیں کہ قال ان هذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، فرمایا یہ جو علم ہے نا یہ علم دین ہے، تو یہ دیکھ لیا کرو کس سے تم علم دین حاصل کر رہے ہو۔ اب تو مرزئی بھی میدان میں آئے ہوئے ہیں، جو عیسائی ہیں وہ بھی میدان میں چل رہے ہیں، اور جو یہودی ہیں وہ بھی میدان میں چل رہے ہیں۔ کیا تم ان سے علم حاصل کرو گے؟ قرآن تو وہ بھی پڑھتے ہیں، صرف اپنی جو ہے مرزائیت کو پھیلانے کے لیے، قرآن تو وہ بھی پڑھتے ہیں یہودیت کو پھیلانے کے لیے، قرآن تو وہ بھی پڑھتے ہیں عیسائیت کو پھیلانے کے لیے۔ ان سے قرآن پڑھو گے وہ تو بنجر زمینیں ہیں، قرآن سے نفع نہیں اٹھاتے، اپنی بھیڑوں کو رنگ لگانے کے لیے وہ قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن ان سے سیکھا کرو جن کے سینے پاکیزہ ہیں، تاکہ وہ پاکیزہ علم حاصل کرے اور تم تک پاکیزہ فیضان کو پھیلاتے رہے گا۔ اور اسی لیے فرمایا فانظروا عمن تاخذون دینکم،
اور یہ میرے سامنے کتاب ہے اور میں اپنے پاس سے کوئی لفظ نہیں پڑھ رہا، دیکھ لیا کرو کس سے تم علم حاصل کر لیتے ہو۔ تو آج ہم بچہ داخل کرواتے وقت یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے سینہ پاکیزہ ہے یا نہیں، سرکار کی نفرت سے تو نہیں اس کا سینہ جو ہے وہ لپٹا ہوا، اور کہیں یہودیت اور عیسائیت اس پہ خرچ تو نہیں کر رہے، مرزیت اس پہ خرچ کر کے اپنا پرچار تو نہیں کر رہے۔ اور اس طرح تم نے ملک و ملت میں دیکھا مختلف مقامات پہ پچھلے دنوں میں جو انڈیا کے رہنے والے سکھ تھے وہ مسلمان بن کر کتنے سال امامت کرواتے رہے ہیں، وہ مسلمان بن کر کتنے سال قرآن پڑھاتے رہے ہیں، اور قادیانی تو ہم نے دیکھے کتنے جو ہیں وہ لوگوں کو قرآن پڑھاتے اور قرآن پڑھتے ہیں اور لوگوں کو سکھا کر اپنا ترجمہ کرتے ہیں، اور یہودیت اور عیسائیت کو تم نے دیکھا۔ اگر تم اس طرح کرتے رہو گے تم بربادی کی طرف جاؤ گے، تباہی کی طرف جاؤ گے۔ اگر تم نے قرآن سیکھنا ہے یا سکھانا ہے اس سے سیکھو جس کا سینہ جو ہے محبت مصطفیٰ سے سرشار نظر آتا ہے، پھر تم سنبھل پاؤ گے، پھر تم اپنی دنیا کو بھی سنوار بیٹھو گے۔ اور آج قرآن کا قانون نہیں ہے جس وجہ سے ہم برباد ہو رہے ہیں۔ اگر قرآن کا قانون ہوتا تو نہ ایک آٹے کی لینوں میں لوگ مرتے۔ اگر قرآن کا قانون ہوتا تو یہ قرآن کا قانون ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب اپنی کمر پہ بوری رکھ کر محتاج کے گھر میں لے کر جاتے نا۔ اگر قرآن کا قانون ہوتا تو ایک طرف پھوپھی زاد بھائی ہو اور ایک طرف انصاری ہو تو فیصلہ قرآن کے مطابق کرتے ہیں نا۔ قرآن کہتا ہے نا، سورہ النساء اٹھا کر دیکھو، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ تیرے رب کی قسم ہے محبوب، اتنی دیر تک یہ مومن نہیں ہو سکتے جتنی دیر تک یہ آپس کے فیصلوں میں بھی آپ کو حاکم نہیں تسلیم کر لیتے۔ یعنی آپس کے فیصلوں میں آپ کی حاکمیت فرض ہے اور فرض قطعی ہے۔ اگر یہ آپ کی حاکمیت سے انکار کرتے ہیں تو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ جب تک آپ کو اپنے فیصلوں میں حاکم، یہ اس کا شان نزول پڑھ کر دیکھیں، جس مرضی ترجمے سے پڑھ کر دیکھیں۔ شان نزول کیا تھا کہ پہاڑوں سے پانی اترتا تھا، جس کی زمین پہلے آتی تھی وہ اس پانی کا حقدار ہوتا تھا۔ حضرت زبیر جو آپ کی پھوپھی کے بیٹے تھے، اور حضرت زبیر کے ساتھ ایک انصاری تھا، اس کا باغ آگے آتا تھا، سرکار کے پاس فیصلہ لے کر گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کے حق میں فیصلہ کر دیا، اور حضرت زبیر کو کہا کہ جب تم اپنی زمین سیراب کر لو نا تو حق تو نہیں لیکن استحساناً اس پہ رحم کرتے ہوئے پانی اس کی طرف چھوڑ دیا کرو۔ فیصلہ کر دیا، لیکن انصاری نے باہر نکل کر کیا کہا کہ یہ اپنی پھوپھی کا بیٹا تھا اس لیے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اللہ کو یہ بھی گوارا نہ ہوا، اللہ نے اس آیت کو نازل کر دیا۔ یہ ہے قرآن کا قانون، یہ ہے اسلام۔ اے محبوب فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے محبوب اتنی دیر تک یہ مومن نہیں ہو سکتے جتنی دیر تک آپ کو اپنے فیصلوں میں حاکم نہیں تسلیم کر لیتے۔ فرمایا اپنا ہے یا بیگانہ ہے۔ جب آپ نے احسان کرتے ہوئے اس کے حق میں پانی اس کو چھوڑنے کے لیے کہا، حالانکہ اس کا حق نہیں بنتا تھا، آپ نے احسان کر دیا، پھر بھی وہ فیصلہ نہیں قبول کر رہا۔ فرمایا جتنی دیر تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک آپ کو حاکم نہیں تسلیم کر لیتا۔ کدھر ہم جائیں گے؟ یہ قرآن کا قانون ہے، یہ میری باتیں تو نہیں ہیں۔ قرآن کا شان نزول پڑھ کر دیکھیں، قرآن پڑھ کر دیکھیں ہم کس ڈگر پر چلے ہوئے ہیں۔ اور پتہ یہاں سے بات چلی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و حکمت کا فیضان جو ہے وہ مختلف سینوں تک پہنچا۔ کچھ سینے پاکیزہ تھے، کچھ سینوں نے اپنے اندر وہ پانی جمع کر لیا اور اس کا فیضان لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ کچھ سینے بنجر تھے، علم و حکمت پہنچا تو ضرور لیکن انہوں نے اس سے نفع نہیں اٹھایا۔ آگے ایک اور حدیث پاک میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حد العلم الذی اذا بالغہ الرجل کان فقیہا، آقا اس علم کی حد کیا ہے جس تک آدمی پہنچ جائے اور اللہ اس کو فقیہ بنا دے، اللہ اس کو فقیہ بنا دے۔
تو آئیے میرے محبوب نے کیا فرمایا تھا، من حافظ علی امتی 40 حدیثا فی امر دینہا بعثہ اللہ فقیہا وکنت لہ یوم القیامت شافعا و شہیدا۔ فرمایا اے ابو درداء، جس نے میری امت پر 40 حدیثیں پڑھ کر سنا دی، اللہ اس کو فقیہ کے درجے پر اٹھائے گا، اللہ اس کو فقیہ کے درجے پر اٹھائے گا، اور میں اس کے لیے قیامت کے دن سفارش بھی کروں گا اور اس کی گواہی بھی دوں گا نا۔ جمعہ تو ہر جگہ بندہ پڑھ لیتا ہے، بڑی بڑی پارٹیاں ہیں جمعہ پڑھاتی ہیں اور نان علم لوگ رکھے ہوئے ہیں، لیکن کسی عالم دین جو حدیث پڑھتا ہے اس کے پیچھے جمعہ پڑھنے کا مزہ تب بھی آتا ہے کہ وہ قرآن پڑھتا ہے اور میں ایک جمعے میں پتہ نہیں کتنی کتنی حدیثیں پڑھ جاتا ہوں۔ میرا خیال ہے 4-5 جمعوں میں 40 حدیثیں جو ہیں وہ مکمل ہو جاتی ہیں۔ اگر 40 حدیثیں بھی ہم پڑھ کر ان کو اپنے سینے میں جگہ دے لیں یا آدمی کوشش کرنے کے باوجود بھول بھی جائیں، پھر بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس کے لیے قیامت کے دن سفارش بھی کروں گا اور اس کی گواہی بھی دیتا ہوں گا، اس کی گواہی بھی دیتا ہوں گا۔ حدیث پڑھنے کا لطف تب بھی آتا ہے۔ آج کل تو ہمارے ہاں مارکیٹ میں ایسے بھی لوگ ہیں جو واقعات سے جو ہیں لوگوں کی دل بہلائی کرتے ہیں، حکایات سے لوگوں کی لوگ کہتے ہیں بڑی اچھی اس نے تقریر کی۔ میں نے کہا قرآن اتنا پڑھا ہوا ہے، احادیث اتنی پڑھی ہوئی ہیں، اقوال صحابہ اتنے ہیں اور اقوال جو مجتہدین اتنے ہیں، ان کو چھوڑ کر ہم کدھر جا رہے ہیں؟ آؤ قرآن اور حدیث کی طرف آؤ، اپنی دنیا بھی سنوارنے چاہتے ہو اور اپنی آخرت بھی سنوارنے چاہتے ہو۔ اللہ کے نبی کے علم و حکمت کا فیضان ختم نہیں ہوا ہے، اللہ کے نبی کے علم و حکمت کا فیضان جاری و ساری ہے۔ ابھی بڑی احادیث باقی ہیں لیکن وقت ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔